لیکچر نمبر 233 غزوہ طائف کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ اب ان کا ایک اور سردار تھا عمرو بن امیہ، یہ بڑا عقل اور بصیرت کا مالک تھا۔ اس نے نا بھانپ لیا کہ ثقیف کے ہاتھوں یا طائف والوں کے ہاتھوں معاملات نکلتے چلے جا رہے۔ ایک وقت تھا کہ مالک بن عوف جو کہ قیادت کر رہا تھا لڑنے والوں کی، وہ مسلمان ہو کر تو وہی ہم پر حملہ کرتا ہے اور ہمارے مویشی لے جاتا ہے، مال غنیمت بناتا ہے الٹا، اور چراگاہیں راستے مارے محفوظ نہیں رہے۔ اب اس سہارے وہ کتنا عرصہ وہ جی سکتے ہیں، یعنی کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ بت پرستی کے سہارے کتنا عرصہ جی لیں۔ اس نے پھر نہ رہنمائی کی سوچی کہ میں اپنی قوم کی رہنمائی کروں۔ اب ایک اور سردار تھا عبدیہ لیل، یہ وہی تھا جس نے نبی علیہ السلام کو جب آپ طائف گئے تھے تو بڑا گستاخانہ جواب دیا تھا، تو کہ اگر آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے تو میں تو بیت اللہ کا غلاف پھاڑ ڈالوں۔ اور اس کا بھائی اس نے کہا تھا کہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا، یعنی کہ ہم قبیلے ثقیف والے جو سردار ہیں ہم میں سے سردار ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ نا عبدیہ لیل بڑا نا سمجھدار ہوشیار سردار تھا، تو اس نے سوچا کہ ان دونوں سرداروں کے درمیان بھی عداوت دشمنی تھی قبائل کی بنیاد پر، طائف کے ہی تھے لیکن دونوں میں بڑی دشمنی تھی، تو وقت آ گیا تھا کہ اپنی دشمنیوں کو بلا دیا جائے۔ چنانچہ نا اس نے نا خود ہی عبدیہ لیل، اس کا نام تھا عبدیہ لیل، کہ میں اس کے گھر جاؤں اور اسے صلح کر لوں۔ چنانچہ یہ خود صلح کرنے کے لیے نا ان کے گھر چلا گیا عبدیہ لیل کے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا دشمن، لڑائیاں ہیں تو میرے گھر چل کے آیا۔ بہرحال اس نے پھر بڑی گرم جوشی سے استقبال، کیونکہ اہل عرب کی یہ بھی روایت تھی کہ مہمان کا جو ہے نا وہ استقبال کرتے تھے۔ عمرو بن امیہ نے اپنی آمد کا جو ہے نا مقصد بیان کیا کہ بھی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، سیدھی سی بات ہے، ہم میں سے کوئی قلعے سے باہر بھی نہیں نکل رہا، اور ارد گرد ہمارے جو قبائل کی جو حالت ہے ان پر حملے ہو رہے ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں، راستے ہمارے غیر محفوظ ہو گئے ہیں، ہمارے مویشی مسلمانوں کے مال غنیمت بن رہے ہیں، تو ہم کیسے پھر اسلامی لشکر کا مقابلہ جو ہے وہ کریں گے، اور کب تک قلعہ بند ہو کر لڑیں گے۔ عبدیہ لیل نے آگے سے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی جائے، اب اس کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے۔ دونوں نے نا سرداروں نے فیصلہ کر لیا کہ اب صلح کی طرف جایا جائے۔ پھر انہوں نے نا ایک اپنی قوم کا عمومی اجلاس بلایا ان کی رائے لینے کے لیے، گفتگو ہوئی، بحث و تکرار ہوئی، انہوں نے موقع کی نزاکت، حالات جو ہے نا بتایا کہ بھی حالات تو بڑے سخت ہیں، اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو یا قبول کر لیں یا صلح کر لیں۔ تو اب یہ وہی عبدیہ لیلہ میں نے بتایا نا، بڑا اس نے گستاخانہ جواب دیا تھا، لیکن وقت آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرف چھائے ہوئے تھے، میں کوئی عرب میں طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ آپ کا مقابلہ کرے۔ آگے رومی تھے یا مجوسی تھے، عرب والوں میں تو یہ طاقت نہیں تھی۔ چنانچہ نہ حالات کا تقاضا دے کر، حالانکہ یہ بڑے بدو، سخت گیر، متکبر، اجڑ، جاہل قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ پھر بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ بھی معافی اگر کوئی مانگ لے یا رحم کی اپیل کرے تو آپ معاف بھی کر دیتے ہیں، ان کو پتا تھا، اس لیے ہم جا کر ان سے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ لیکن اب دونوں ڈر رہے تھے کہ بھی ہمارے ساتھ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سلوک نہ ہو کہ وہ اپنا پیغام لے کر آئے ہیں تو انہوں نے اذان دی چڑھ کر تو ان کو شہید کر دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نمائندہ بن کر نہیں جائیں گے۔ قوم نے کہا کہ آپ جائیں، انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں عروہ بن مسعود کے ساتھ کیا حال ہوا ہے۔ ہاں کل ہم نے بیان کر دیا تھا وہ واقعہ سارا۔ تو پھر انہوں نے ایک اور پروگرام بنایا، سردار تو سردار ہوتے تھے بڑے ہوشیار، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ اور 5 آدمی اپنے ساتھ ملا لو جو کہ بڑا اہم اپنے قبیلے میں اہمیت رکھتا ہو، ہوتے ہوتے بعد نے کہا 5، بعض نے کہا 10 کا وفد تیار ہو گیا۔ اس میں یہ ہوشیاری انہوں نے کی کہ اب اکیلا بندہ تو رہے گا نہیں، تو ہر بندہ اپنے قبیلے والے کو سمجھا لے گا اگر اسلام ہم نے قبول کر لیا۔ چنانچہ عبد اللیل اس کی سربراہی میں، دیکھیں ایک وقت تھا آپ طائف گئے ہیں، اور ایک وہ وقت آیا ہے کہ یہ طائف کا جو سردار خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ ہوا تاکہ مذاکرات جو ہے وہ کر سکے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت کا ٹائم آ گیا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا اللہ ثقیف کو ہدایت دے، جب انہوں نے صحابہ نے کہا تھا بد دعا کرے تو آپ نے فرمایا اللہ ان کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے آ، دعا کی تھی نا آپ نے، تو وہی بات ہوئی ہے، اب وفد چل پڑا۔ اب یہ چپکے مدینہ پہنچ گیا، اور وادی قطادہ تھی، ایک وادی قطادہ، ادھر وہ پہنچ گئے۔ راستے میں کسی اسلامی لشکر کو ان کی خبر نہیں ہوئی، ایک تو 10 افراد تھے، تو یہاں چھوٹا سا ایک گروہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ وادی قطادہ پہنچے قبیلہ ثقیف کے سردار، تو ادھر مغیرہ بن شعبہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی باری میں سرکاری جانور، اپنی باری تھی ان کی، وہ چرا رہے تھے۔ تو انہوں نے جب اپنی قوم کے سرداروں کو دیکھا کہ یہ تو چیدہ آدمی ہے، تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ وہ طائف میں کئی بہاریں دیکھ چکے تھے۔ انہیں اتنی خوشی ہوئی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو اپنے اونٹوں کو چھوڑ کر جو ہے مدینے کی طرف بھاگ روانہ ہو گئے، قریب ہی ہوگا علاقہ، تو تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی سے خوشخبری سنائے کہ طائف والے آئے ہیں اسلام قبول کرنے۔ اب جب یہ ادھر پہنچے اپنے جذبات کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے ہیں تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہیں اپنی آمد کی اطلاع دی اور بتایا کہ میں اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں خوشخبری لے کر کہ طائف والے اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔
آپ نے فرمایا مغیرہ ادھر ہی رک جاؤ، اللہ کی قسم یہ خوشخبری میں سناؤں۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ پرجوش اور جذبات میں، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثقیف جو ہے نا، قبیلہ ثقیف، ان کو یاد کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ یاد کر رہے تھے ان کو۔ چنانچہ مغیرہ پھر رک گئے دروازے پر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر اندر داخل ہوئے اور اہل طائف کی آمد کی خوشخبری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ پھر باہر تشریف لائے، سیدنا مغیرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کا چہرے مبارک بھی نا چمک رہا ہے، دمک رہا ہے خوشی سے۔ نبی علیہ السلام کو خوش دے کر یہ اور خوش ہو گئے، ابو بکر بھی اور مغیرہ بن شعبہ بھی، کیونکہ دونوں جہانوں سے زیادہ انہیں نبی علیہ السلام کی خوشی پیاری تھی۔ اب یہ خوشخبری سنانے کے بعد نا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگم بھاگ واپس گئے اور اپنی قوم کی خدمت میں لگ گئے۔ جو آئے تھے نا، ان کی سواریوں سے سامان اتارا، ان کے ساتھ خیمے لگائے، ان کی مدد کی، پھر انہیں نا اسلامی تھوڑے سے آداب بتائے۔ میں نے بتایا نا اجڑ جاہل قسم کی قوم تھی یہ، بدھو قسم کے، تو کہ تم نے کوئی اپنی جاہلانہ رسم سے نبی علیہ السلام کو ناراض نہ کر بیٹھنا، جا کے تم نے السلام علیکم کہنا ہے، ہاں جی۔ لیکن وہ ہوا وہی کہ اجڑ تھے یہ، ساری محنت رائے کر گئی۔ جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے السلام علیکم کہنے کی بجائے گڈ مارننگ کہا، یعنی کہ صبح بخیر، ہے جی، کہہ کر آپ کو آداب پیش کیا۔ بہرحال ابتدائی مرحلے میں نے یہ جو ثقفی وفد تھا نا، یہ وادی قطادہ میں ٹھہر گیا ادھر ہی، اور بات چیت کے لیے نا خالد بن سعید، یہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، خالد بن سعید، ان کے ذریعے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات جو ہے نا مذاکرہ پہنچاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کا بندوبست فرماتے، وہ اب خوشحالی تھی، تو مہمان تھے، تو لیکن یہ دیہاتی نا شکی مزاج تھے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کھانے میں زہر نہ ملا دیا ہو۔ چنانچہ جب مغیرہ بن شعبہ یا وہ خالد بن سعید وہ چکھتے نا کھانا اس پلیٹ میں سے تو پھر کھاتے۔ میں نے بتایا نا یہ ایک ایسی قوم تھی، تو لیکن یہ پتہ نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سازشیں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اب نا بات چیت کا جو ہے نا مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ مغیرہ بن شعبہ نے نا اپنے بقی گھر میں نا 3 خیمے لگا دیے، مہمانوں کو ان میں ٹھہرایا گیا 3 خیموں میں، اور تاکہ وہ نا مہمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز دیکھیں۔ چنانچہ انہوں نے تہجد کے وقت صحابہ کرام کا اٹھنا دیکھا، ان کی نمازیں دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کی تلاوت فجر میں سنا، اور ان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ کئی دن وہ ٹھہرے وفد ادھر۔ اب ان میں نا ایک کم عمر تھے جن کا نام تھا عثمان بن ابی العاص، یہ بڑے ذہین تھے، یہ چھوٹے سے تھے تو جو بڑے سردار تھے نا وہ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے ان کو ادھر ٹھہرا جاتے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی کہ تم ادھر ٹھہرو ہمارے سامان کی نا نگرانی کرو، تو یہ بچے تھے ادھر ٹھہر جاتے تھے۔ ہر روز نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وفد جاتا، بات چیت ہوتی، اسلامی تعلیم حاصل کرتے، سیکھتے، مسلمان ہی ابھی ہو رہے، سیکھ رہے ہیں،
دیکھ رہے ہیں سارا کچھ۔ اب یہ جو عثمان ہے نا چھوٹے سے، ان کو بھی نہ ایک بے چینی سی لگ گئی، بے قراری سی، کہ میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خود جاؤں، آپ کی باتیں سنوں۔ چنانچہ نہ یہ سامان چھوڑ کر نہ خفیہ طور پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور ان سے آپ قرآن سیکھتے۔ تو جب یہ آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر قیلولہ فرما رہے ہوتے نا گرمیوں میں، دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے تھے، تو پھر یہ عثمان اس کے ابو بکر کے پاس چلے جاتے، ان سے اسلامی ہدایات قرآن سیکھتے۔ پھر اگر ابو بکر مصروف ہوتے تو یہ جو ہے نا قاری تھے ابی بن کعب، یہ قاری تھے ابی بن کعب، ان کے پاس چلے جاتے، ان سے صورتیں حفظ کرتے، چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ اس سے انہوں نے کافی قرآن مجید جو ہے نا یاد کر لیا۔ تو کافی دن اسی طرح گزر گئے تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھانپ لیا کہ اصل میں نا یہ کیوں نہیں اسلام قبول کر رہے، اصل میں یہ اپنی کچھ شرائط رکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ثقفی قبیلہ ہے، میرا قبیلہ طائف والے، یہ اسلام قبول کر لیں گے لیکن ان کی کچھ شرائط ہیں۔ تو عبد یالین نے کہا آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں تاکہ ہم اپنے بیوی بچوں کے پاس واپس جا سکیں۔ تو آپ نے فرمایا مغیرہ جو میں نے دوسرے قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا ہے ان کے ساتھ بھی ویسے ہی معاہدہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی تفریق نہیں کہ لیٹ مسلمان ہوئے ہیں یا ایسے ہے ویسے ہے، نہیں، جو ان کے ساتھ شرائط طے پا گئی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ کچھ اور ہی چاہ رہے تھے، یہ آئے ہیں تو چنانچہ عبد یلیل نے بات شروع کی، کہتے ہیں ہم جو ہے نا اسلام قبول کر لیں گے لیکن ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ پہلی بات انہوں نے کہی جی ہمیں زنا کا بڑا شوق ہے، ہم تو کنوارے ہیں، تو ہم عورت کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو آپ اس طرح کریں کہ اسلام ہم قبول کر لیتے ہیں، آپ جو زنا ہے نا یعنی کہ عورتوں سے تعلقات کی اجازت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام ٹھہرایا ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب ہی نہ جانا، زنا کرنا دور کی بات ہے، قریب ہی نہ جانا، وہ تو بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اللہ نے کہا بڑی بری راہ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ چنانچہ آپ نے انکار کر دیا کہ بھی اگر اسلام قبول کرو گے تو زنا تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں اجازت دوں کہ تم زنا کر لیا کرو۔ اب ان کی یہ بات رہ گئی۔ پھر انہوں نے دوسری بات کی کہ جی ہم ذرا تجارت کرتے ہیں، دیکھ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو سود ہمارے ہاں تو بڑا چلتا ہے، سود کے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چلتے، تو آپ اس طرح کریں کہ چلیں پھر سود حلال ہمارے لیے قرار دے دیں کہ ہم سود کو نہ حلال اپنے لیے ٹھہرا لیتے ہیں، تو باقی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارا اصل مال لینا جائز دیا ہے، جو تم نے قرض دیا ہو، اس پر جو اضافہ ہے وہ نہیں تم لے سکتے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن، یعنی کہ ایمان والے ہو تو سود چھوڑنا ہوگا۔ آپ نے یہ بات بھی نہیں ان کی تسلیم کی، زنا بھی آپ نے قبول نہیں کیا، سود بھی گیا۔ پھر عبد یلیل نے تیسرا سوال کیا، اللہ کے رسول بات یہ ہے شراب تو پھر ہونی چاہیے نا اجازت، چلو وہ ہم یعنی کہ شراب تو ہماری کیا کہتے ہیں گٹی میں پڑی ہوئی ہے، تو پانی کی طرح ہم پیتے ہیں، تو اسلام ہم قبول کر لیتے ہیں، شراب پینے کی آپ اجازت دیں۔ تو تین چیزیں انہوں نے کہی، زنا کی اجازت دیں، سود کی اجازت دیں اور شراب کی۔
آپ نے پھر ایت پڑھ دی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور یہ آستانے یعنی کہ جو بتوں پر چڑھایا ہوا یعنی کھانا، اور فال، یہ طوطے جو فال نکالتے ہیں، اور تیر، یہ سب گندے کام ہیں، رجسوں اور شیطانی عمل ہے، لہذا تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی کہ یہ بات بھی تمہاری قبول نہیں ہے۔ یہ قبیلہ آیا ہوا ہے وہ طائف والا، اور کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، یہ شراب، سود، زنا کی ہمیں اجازت دی جائے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آپ انکار فرما رہے ہیں، ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوئے، تو آپ بھی تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نا اجازت دے سکتے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہنچاتے ہیں، بناتے تو نہیں دین۔ ہاں چلو ایک مستحب چیز ہے، سنت ہے، تو آپ چلو نرمی کر دیں، حرام چیز کی آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ سود، زنا، شراب، اب اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا آپس میں، ان کی پھر بحث شروع ہوئی خیموں میں، اگر ہم نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ تینوں چیزیں ہم حرام کر کے آگے ہیں اسلام قبول کر کے، وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی، شراب، زنا اور یہ چیزیں تو ان میں عام ہیں۔ اب نہ سفیان ایک بندہ تھا، وہ کچھ سمجھدار تھا، کہنے لگا بات یہ ہے، تم یہ جتنے بھی مسلمان ہوئے تم ان سے کوئی الگ ہو، یہ بھی شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، سود کھاتے تھے، چھوڑا نہیں انہوں نے، تو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ واقعی مدینہ میں شراب بہ رہی تھی جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام ٹھہرایا، تو اگر یعنی کہ جتنے مسلمان ہوئے ہیں وہ پہلے شراب ہی تو پیا کرتے تھے، زنا بھی کرتے تھے، سود بھی کھاتے تھے، تو چھوڑا نہیں انہوں نے، تو ہم بھی چھوڑ دیں گے، ہم ان سے الگ تو نہیں ہے۔ بڑی واقعی سمجھداری والی بات کی، تو وہ بھی ان چیزوں کے عادی تھے، انہوں نے صبر کیا۔ پھر ہم تو سخفی ہیں، ہم سے بڑھ کر کون صبر کرے گا؟ تو اگر نہیں پھر مانتے تو مسلمانوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے، چاروں طرف مسلمان چھائے ہوئے ہیں، کب تک مقابلہ کرو گے؟ کب تک قلعے بند رہو گے؟ جب ایسی باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا اگر نبی علیہ السلام نے ایک مہینہ بھی ہم محاصرہ کیا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب نا ایک مطالبہ رہ گیا، کہتے چلو وہ بھی کر لیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، تینوں باتیں ہم غور و فکر کرتے ہیں، اور سفیان نے جو مشورہ دیا ایک بات پھر قبول کر، آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہتے وہ جو لات ہے نا ہمارا بت، وہ اسے نہ آپ ڈھائے ڈوئے نہ رہنے دے، کیونکہ ہماری ہزاروں سال سے عقیدتوں کا مرکز ہے وہ لات بت، تو اگر وہ ہمارے دیوتا کو علم ہو گیا کہ ہم نے اسے ڈھانے کا پروگرام بنا لیا تو وہ تو ہمارے دیوتا غصے میں آ کر ہمیں قتل کر دیں گے، ہمارے اہل خانہ۔ حضرت عمر ادھر ہی تھے، انہوں نے غصے سے کہا ہم نے وہ عزا دیوی، حبل سب صفایا کر دیا تھا نا، مکے مدینے میں سارے بت کو صفایا ہو چکا تھا، وہ تو کچھ نہیں کر سکے تو تمہارا لات کیا کرے گا؟ وہ غصے میں کہنے لگے اے عمر چھوڑو بات، مطلب یہ تھا کہ ہم تم سے نہیں مذاکرات کر رہے، نبی علیہ السلام سے مذاکرات کر رہے، تم اپنی چھوڑو بات۔ انہوں نے بھی غصے سے نا حضرت عمر کو جواب دیا۔ تو بہرحال وقت گزرتا گیا، ان پر نہ یہ احکامات بڑے گرا گزر رہے تھے۔ بہرحال آخر کار انہوں نے طے یہی کیا کہ مسلمان ہو جائیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کیا کریں گے اگر نہیں مسلمان ہوں گے؟ تو اگر وہ طاقت کے ذریعے مسلمانوں نے غلبہ پا لیا تو ہماری خیر جو ہے وہ نہیں ہے۔ چنانچہ پھر یہ نا
کہنے لگے اللہ کے رسول اچھا چلے پھر ہم ایک التجا کرتے ہیں، مسلمان ہم ہو جاتے ہیں۔ 3 سال تک نا لات کو کچھ نہ کہا جائے۔ دیکھیں ہوتی ہے نا عقیدت، لات جو بت ہے نا چکور سا پتھر سا، ان کو نا آپ ہمیں مہلت دیجیے، ورنہ ہمارے عورتیں بچے بڑک اٹھیں گی اور ہم نسل در نسل پوجا کر رہے ہیں اس کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ توحید والے معاملے میں کبھی آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی بھی۔ حالانکہ مکہ میں بھی آپ کو بڑا کچھ پیشکش ہوئی ہے، لیکن توحید والے معاملے میں آپ نے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو 3 سال نہیں، کوئی ایک پہلے کہا 3 سال، پھر کہا 2 سال، پھر کہا 1 سال، کہا چلو 1 مہینے کی ہم سمجھا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا قوم تو بڑی جاہل اجڑ ہے، وہ تو ہمیں قتل کر دے گی، پھر آپ اتنا کریں کہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے نہیں ڈھائیں، آپ اپنا جو دستہ بھیجیں وہ ڈھا دیں۔ آپ نے اس کو قبول فرمائی، بولا چلو ٹھیک ہے، تم اپنے ہاتھ سے لات جو بت ہے اس کو نہ ڈانا، میں اپنے صحابہ بھیج کر سپاہی دستہ بھیج کر صفایا کر دوں گا۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو بات مکمل ہو گئی۔ آپ نے نا ابو سفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ انہوں نے لات کا جا کے خاتمہ کرنا، وہ اس کے بت کو توڑیں گے۔ اچھا دیکھیں پھر مطالبات ہیں ان کے، کہہ رہے کسی طرح ہمیں ماننا میں، کہتے جی اچھا جی پھر اس طرح ہے بات ہے، وہ تو ٹھیک ہے ساری باتیں، نماز میں کوئی رخصت ہو سکتی ہے، نماز کی چھٹی، کہ باقی باتیں مانیں گے ہم، نماز جو ہے نا ہمیں رخصت دی جائے کہ میں نماز موز نہیں پڑھنی 5 وقت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب سنن ابو داؤد کے الفاظ ہیں، لا خیر فی دین لا صلاۃ فی، اس دین میں کوئی خیر ہے ہی نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ ہر دین میں نماز، آسمانی دین میں نماز رہی، ہر دین میں، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں، آدم علیہ السلام سے نماز رہی ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے کہا نہیں گھر والوں کو نماز کی پابندی کرو۔ یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں 3026، ہاں 3026، روایت کہنے سے سندن کمزور ہے، لیکن مسئلہ ٹھیک ہے نا کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں خیر یعنی کہ نہ ہو، یعنی جس دین میں رکوع نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اب ہم نماز پڑھیں گے، یعنی کہ زنا بھی نہیں کریں گے۔ اصل میں نا یہ سچے لوگ تھے، میں آپ کو بات بتاؤں، منافقت نہیں تھی، اپنی طرف سے صاف دلی سے بات کر رہے تھے نا کہ آپ زنا کی اجازت دیں، شراب کی، سود کی، آپ نے نہیں اجازت دی تو پھر نہیں کیا انہوں نے۔ آگے چل کر ہم بات کریں، نماز بھی پھر انہوں نے پڑھنی شروع کی۔ اب یہ جس وقت یہ آئے ہیں نا مدینہ میں، طائف والا ثقیف، وہ نا رمضان المبارک کا مہینہ تھا، صحابہ کرام روزے رکھ رہے تھے، یہاں شروع ہو گیا۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پہلے تو کافر تھے نا، تو مہمان نوازی جاری رہی، جب اسلام قبول کر لیا تو آپ نے حکم دیا کہ جتنے روزے رہ گئے ہیں بقیہ روزے رکھو۔ تو آپ نے نا کیا، چونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں تو ہم سحری افطاری کا ان کا اہتمام ہم کریں۔ چنانچہ آپ نے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ افطاری اور سحری لے کر ان تک پہنچے۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر افطاری پہنچ جاتے ان کے پاس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ سورج غروب ہو جائے تو پھر تم نے افطاری کرنی ہے۔ نئے نئے مسلمان تھے، انہیں ابھی اتنے آداب کا نہیں پتا تھا، کہتے ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا، یہ بلال پہلے ہمیں افطاری دے جاتے، آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام کا یہی طریقہ ہے کہ ادھر سورج غروب ہو جائے ادھر افطاری کر لو، مطلب یہ تاخیر کوئی چکر نہیں ہے، 5-10 منٹ بعد بھی
جعفریہ شیعہ کرتے ہیں 10 منٹ بھی لیٹ نہیں. اصل میں انہوں نے یہ سمجھا کہ غروب آفتاب کے بعد جب چاہو 5-10 منٹ آدھے گھنٹے بعد. وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا تمہاری افطاری سے پہلے نبی علیہ السلام افطاری کر لیتے ہیں. ہاں سحری تم لیٹ کر سکتے ہو یعنی کہ فجر کی اذان تک. چنانچہ وہ پھر افطاری کا سامان فرمایا میں لے کر آتا تھا. تو ایک سخی وقت کو یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رہا کہ افطاری جلدی کرنی ہے سحری لیٹ کرنی ہے. تو بہرحال یہ نا اسلام انہوں نے پھر نا قبول کر لیا. اب ادھر نہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات سیکھتا جا رہا تھا. پھر انہوں نے نا پروگرام بنایا کہ واپس جائیں اپنے قبیلے کی طرف طائف کی طرف. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں جو ہمیں ہمارے مسائل میں ہماری رہنمائی کرے, دین کے بارے میں ہمیں نماز سکھائے اور دین کی بنیادی باتیں سکھائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو فوقیت دیتے تھے جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا چاہے وہ کم سن ہو. ہوا یہ کہ وہی عثمان نہیں تھے, دیکھیں وہ بچے جو تھے وہ سامان چھوڑ کر نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں پھر ابو بکر کی پھر ابی بھی کعب کی, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے قرآن مجید یاد کر لیا ہوا تھا. تو جب آپ نے روانہ کرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور ابی بن کعب تینوں کو پتا تھا کہ ان میں جو عثمان ہے نا عثمان بن ابی عاص انہوں نے عرب کا حافظہ بڑا تیز ہوتا تھا, قرآن زیادہ یاد کر لیا ہے, مسائل بھی سیکھ لیے ہیں اور شوق سے اور پرجوش انداز میں سیکھے. تو ابو بکر نے بھی تعریف کر دی ان کی کہ انہوں نے تو یہ چھوٹا بچہ ہے لیکن بڑی زبردست انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور عمل بھی کیا ہے. تو آپ نے فرمایا رخصت کے وقت تم ان کے امام ہو عثمان بن ابی العاص کو, اور تم جو ہے نا جو ان کے کمزور ہے نا ان کی رعایت کرنا, یعنی کہ نماز لمبی لمبی نہ پڑھانا, بوڑھے بھی ہوں گے کمزور بھی ہوں گے ان کی رعایت کرنا, اور ایسا موزن مقرر کرنا جو اجرت نہ لے. یہ نا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کی مصروفیات کے تحت دی جا سکتی ہے کیونکہ یہ پہلے میں نے بتایا تھا خلافت کا نظام تھا. کل بات ہوئی تھی نا کہ خلیفہ بھی ہے اگر وہ ایک دن ہم بھی لے رہے تو اس کے حکم کے بغیر ایک پتا پرندہ پڑ نہیں مارتا تھا. فیصلے سارے گھر کے جھگڑے طلاق شادی خوشی غمی جنازہ سب ادھر امیر نہیں کرنا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا اذان پر اجرت نہ لینا. اور امام ابو حنیفہ کا میں آپ کو بتا یہ مقلد بنتے ہیں نا بڑے, آپ کو دلچسپ نقطہ بتانے لگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل فتویٰ دیا ہوا ہے کہ امامت خطابت پر پیسے نہیں لے سکتا. ہاں اب یہ کیوں لیتے ہیں, کہتے ہیں وہ متاخرین نے دیکھا نا ذرا حالات, ہم نے کہا ٹھیک کیا ہم نہیں کہہ رہے لیکن ان کی ہم بات بتا رہے ہیں کہ اگر یہ اتنے مقلد ہیں تو مانے نا بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات. کہتے نہیں اصل میں نا وہ وقت بدل گیا, پہلے خلافت تھی اب پرائیویٹ نظام ہو گیا تو ایک بندہ کام پر جائے گا تو حفظ کیسے کرائے گا, تو ٹھیک ہے تنخواہ لینی چاہیے. انہی کے فقہا نے جو متاخرین کہتے ہیں بعد والے آنے والے انہوں نے اس کو جائز قرار دیا. لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک کیا ہم تو دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اب بتاؤ پھر تم تو کیسے مقلد رہے. تمہیں تو چاہیے تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتے ہوئے نہ ان کا خطیب پیسے لے نہ ان کا اذان والا پیسے لے. آپ نے کیا فرمایا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اذان پر اجرت نہ. ویسے ایک بات ہے ہمارے ہاں اکثر اذان والا اجرت نہیں دیتا, غور کر کے دیکھ. ٹھیک ہے وہ زیادہ پابندی ہے نا حفظ امامت, اذان فی سبیل اللہ اکثر مساجد میں دیکھ رہے کوئی ہے جو امامت بھی کراتا ہے تو اذان بھی دے دے. جائز ہے اب بھی اذان کی اجرت لینا, لیکن
اگر اس حدیث پر جایا جائے تو بہتر پھر یہی ہے کہ اذان والا پھر فی سبیل اللہ اذان دے، کیوں ہے 5 منٹ ہی لگتے اس نے آپ نے نماز پڑھنی، باقی کی تو ڈیوٹیاں ہیں نا سخت امامت کی، اس کی نے تو اذان دینی ہے، تو ہمارے ہاں ویسے نہیں ہوتا۔ پھر آخری بات یہ نہ یہ انہوں نے کہا کہ آج کل ذاتی ضروریات مسلمانوں کے بیت المال یا مسجد کی انتظامیہ کے ذمہ ہوگی۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی انہوں نے کہا جی مجھے وسوسے بڑے آتے، تو نماز میں نا شیطان مجھے بڑے شکوک و شبہات ڈالتا ہے، میری نماز خراب کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جو نماز پر مقرر ہے نا شیطان، اس کا نام خنزب ہے، یہ نماز میں وسوسہ۔ اور آپ غور کر کے دیکھ لیں، واقعی نماز کا ٹائم آتا ہے ہر کام یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ میں نے غور کیا اپنے آپ پر، اتنا ایسے جیسا بندہ بیمار ہو گیا، نیند آنا شروع ہو جاتی، یعنی کہ یہ خزب جو شیطان ہے نا اس کی وسوسے۔ اچھا ادھر نماز کا وقت گیا چوکس ہو جائے، اللہ معاف۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں شیطانی وسوسے کا احساس ہو تو اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ لے لیا کرو، پھر اپنے بائیں جانب 3 بار تھتکار دیا کرو۔ مثلا نماز ہی میں ایسا کر اعوذ باللہ من الشیطان، وہ وسوسہ، ہاں اعوذ باللہ 1 بار پڑھنا ہے تو 3 بار تھتکارنا ایسا 3 بار، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا تو میرے شیطانی وسوسے جاتے رہے۔ اچھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے شیطان کے بھی نام ہوتے ہیں، رکھی جاتے ہیں۔ آپ نے اس کا خزب ہے، خنزب، جنات کے نام الگ الگ، میرا مطلب الگ الگ نام، تو ہاں۔ اور عثمان بن بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا اپنی قوم کی امامت کراؤ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے وسوسے آتے ہیں، آپ نے میرے قریب ہو جا، پھر مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اللہ، اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، پھر فرمایا اپنی قوم کی امامت کرو، جو شخص کسی قوم کی امامت کرائے تو اسے ہلکی نماز پڑھانی چاہیے، کیونکہ ان میں بزرگ بھی ہوتے ہیں اور بے شک ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور بے شک ان میں کمزور ہوتے ہیں اور ان میں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے، ہاں جی۔ تو بہرحال جی اب واپس روانہ ہو گیا، یہ ہدایات پا کر نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، باقی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے۔